بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آئیے ترجمہ قرآن سیکھیں آسان طریقے سے۔ آج ہم سورہ بقرہ آیت نمبر 122 سے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا، یاد کرو تم، نعمتی، میری نعمتوں کو، التی، وہ جو، انعمت، میں نے انعام کی، علیکم، تم پر، وانی، اور بے شک میں نے، فضلتکم، فضیلت دی میں نے تم کو، علی العالمین، تمام جہان والوں پر۔ اللہ تعالیٰ نے پیچھے بھی 2 مرتبہ بنی اسرائیل سے یہ خطاب کیا ہے کہ تم میری نعمتوں کو یاد رکھو اور میرے شکر گزار بن جاؤ، ناشکری نہ کرو۔ اس حد تک بنی اسرائیل یہودی اللہ تعالیٰ کی ناشکری اور نافرمانی کر رہے تھے کہ اللہ کی کتاب میں انہوں نے تحریفیں کی، انبیاء کو قتل کیا، ان کے ساتھ لڑائیاں کی، اور اللہ رب العالمین نے بار بار ان سے کہا کہ تم میری نعمتوں کو یاد کرو، میری ناشکری نہ کرو، اور یہ قرآن، اس کی تصدیق کرو، اس قرآن کی صداقت تمہاری کتاب میں بھی موجود ہے۔ لیکن پھر بھی وہ نہ مانے تو اللہ رب العالمین نے ان سے وہ منصب چھین لیا جو اللہ نے فضیلت دی تھی ان کو تمام جہان والوں پر، اس منصب کو بھی چھین لیا، اور ان کا کعبہ بھی جو بیت المقدس تھا اس کو بدل کر بیت اللہ بنا دیا، اور انبیاء کا جو سلسلہ تھا وہ بھی ان کی نسل سے ہٹا کر اللہ رب العالمین نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور بار بار اللہ تعالیٰ نے انہیں قرآن میں یاد کرایا کہ تم میری نعمتوں کو یاد کرو اور فرما بردار بن جاؤ۔ واتقوا، اور تم ڈر جاؤ، یومن، اس دن سے، لا تجزی، کہ نہیں فائدہ دے گا، نفس، کوئی بھی نفس، کوئی بھی جان، عن نفس، کسی دوسری جان کو، کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو کوئی فائدہ نہیں دے سکے گا، اس دن سے تم ڈر جاؤ۔ ولا يقبل، اور نہیں قبول کیا جائے گا، منہا، اس سے، عدل، کوئی بدلہ، ولا تنفعها، اور نہ فائدہ دے گی اس کو، شفاعت، کسی کی سفارش، ولا هم ينصرون، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ کہ اس قیامت کے دن سے ڈر جاؤ، وہاں کیا ہوگا، کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو کوئی فائدہ نہیں دے سکے گا۔ اور دنیا میں ہوتا ہے ایک بندہ دوسرے کی سفارش کر دیتا ہے، یا ایک بندہ اس نے گناہ کیا اس کی سزا دوسرے کو دے دی جاتی ہے، قیامت کے دن یہ نہیں ہوگا، اور نہ ہی کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا کہ آج سزا نہ دی جائے، یہ پیسے لے لیے جائیں، قیامت کے دن یہ نہیں ہوگا، اور نہ ہی کسی کی سفارش کام آئے گی۔ اللہ تعالیٰ اس دن سے ڈرا رہے ہیں، ہم سب کو بھی اس دن سے ڈر جانا چاہیے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، آگے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ جب ابتلا، آزمایا، ابراہیم علیہ السلام کو، ربہ، اس کے رب نے، بکلمات، چند کلمات کے ساتھ، فَأَتَمَّهُنَّ، تو ابراہیم علیہ السلام اس میں پورے کامیاب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب بھی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، کلمات سے مراد اللہ کے احکامات ہیں، اللہ رب العالمین کی فرما برداری ہے۔ اس حد تک ابراہیم علیہ السلام فرما بردار بنے کہ اپنے بیٹے کو جو بڑھاپے میں مانگ کر لیا تھا اسے ویران جنگل میں چھوڑ دیا، اور اپنے آپ کو آگ میں ڈالنا گوارا کر لیا، اور ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی گردن پر خود چھری پھیرنے کے لیے تیار ہو گئے، اتنے اللہ کے فرما بردار۔ تو اللہ رب العالمین نے بھی ابراہیم علیہ السلام سے کہا، قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انی جاعلک، بے شک میں بناؤں گا تجھے، للناس، لوگوں کے لیے، امام۔ قال، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی آپ امام بنائیں گے۔ قال، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لا ینال، نہیں پہنچے گا، عہدی، میرا وعدہ، الظالمین، ظالموں کو، کہ میں امام بناؤں گا آپ کی اولاد میں سے بھی، لیکن جو ظالم ہوں گے، نافرمان ہوں گے، ان پر میرا وعدہ نہیں ہے، انہیں میں امام نہیں بناؤں گا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا، اور جب ہم نے بنایا، البیت، بیت اللہ کو، مثابتاً، ثواب کی جگہ، مثابتاً، یہ بیت اللہ کی ایک خصوصیت ہے کہ وہ ثواب کی جگہ بھی ہے اور لوگوں کے اکٹھے ہونے کی جگہ ہے، کہ انسان ایک مرتبہ بیت اللہ کو دیکھ لے تو بار بار دیکھنے کی تڑپ دل میں پیدا ہو جاتی ہے، اور بار بار دیکھنے سے بھی دل نہیں بھرتا، زیادہ شوق اور زیادہ ہوتا جاتا ہے۔ یہ بیت اللہ کی، اللہ کے گھر کی خصوصیت ہے کہ جو انسان ایک مرتبہ دیکھ لے، جس نے نہیں دیکھا اس کی بھی چاہت ہے کہ میں دیکھوں، اور جس نے دیکھ لیا ہے اس کی چاہت مزید بڑھ جاتی ہے کہ میں بار بار دیکھوں۔ وہ امنا، اور امن کی بھی جگہ ہے کہ وہاں پر
کوئی فتنہ فساد نہیں ہے، حتیٰ کہ دور جاہلیت کے اندر وہ مشرک بھی بیت اللہ کے امن کو خراب نہیں کرتے تھے، جانی دشمن سے بھی اس بیت اللہ کے اندر بدلہ نہیں لیا کرتے تھے۔ وَاتَّخِذُوا، اور تم یہ کہ تم بنا لو من مقام ابراہیم، مقام ابراہیم کو مصلی، نماز پڑھنے کی جگہ۔ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر کرتے تھے، اب اس پتھر کو ایک شیشے میں بند کر دیا گیا ہے، اور ہر طواف کرنے والا، حج کرنے والا اس کو آسانی کے ساتھ دیکھ سکتا ہے۔ طواف کرنے کے بعد اس کے قریب 2 رکعت نماز پڑھنی ہوتی ہیں۔ وَعَهِدْنَا، اور ہم نے وعدہ کیا ابراہیم علیہ السلام سے، وَإِسْمَاعِيلَ، اور اسماعیل علیہ السلام سے، ان طہرا، کہ وہ صاف کریں گے، پاک رکھیں گے، بیتیا، میرے گھر کو، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ آج کا سبق یہاں تک کمپلیٹ ہوا۔ آپ اس کو دوبارہ بھی سن لیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ والسلام علیکم۔